अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। कहते हैं कि एक मज़लूम की बद्दुआ कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसके दिल से जो आह निकलती है ना, वो बहुत ताकतवर होती है। जी हाँ, मैं इस हवाले से एक स्टोरी सुनाती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, गौर से सुनिएगा, आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। एक इंसान था, गरीब था लेकिन खुददार था। वो मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार क्या होता है कि वो कुछ बीमार हो जाता है, तो 2 दिन तक उसके घर में चूल्हा नहीं जलता है। एक तो वो खुददार था, कहीं पर खाना मांगकर भी नहीं खा सकता था। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। फिर वो घर से निकलता है, सोचता है कि कहीं जाकर कोई पेड़ ढूंढ लूँगा, उस पेड़ से कोई फल निकाल कर लाऊंगा और अपने बच्चों का पेट भरूंगा। यही सोचकर वो जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पर जाकर फल वाले पेड़ को ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी पेड़ नज़र नहीं आता। वो चलता रहता है। फिर उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है, तो वहीं पर एक नदी नज़र आ जाती है उसे। वहाँ जाता है और उस नदी का पानी पीकर वो अपनी प्यास को बुझाता है। उस नदी में उसे कुछ मछलियाँ नज़र आ जाते हैं। वो सोचता है कि इन्हीं मछलियों को पकड़कर ले जाऊँगा, अपने बच्चों का पेट भरूँगा। यही सोचकर वहाँ पर कोई मछली मिल जाएगी, यही सोचकर वहाँ पर बैठ जाता है, मछली को पकड़ने की कोशिश करता है। कुछ घंटे गुजरते हैं, लेकिन उसके हाथ कोई एक मछली भी नहीं लगती है। वहीं पर एक अच्छा अटा-कटा नौजवान आ जाता है। वो भी मछलियों को पकड़ने लगता है। कुछ देर के बाद इस जो गरीब इंसान होता है ना, उसके हाथों एक बड़ी सी मछली लग जाती है। वो खुश हो जाता है, अल्लाह का शुक्र भी कर लेता है। वो सोचता है कि इस मछली को ले जाऊंगा और पकाकर अपने बच्चों को खिलाऊंगा। आज के दिन जो गुजारा हो जाएगा इस मछली से, यही सोचकर वो खुशहाल होकर वहाँ से निकल पड़ता है। वो जो ताकतवर इंसान होता है ना, वो सोचता है कि मैं इससे ये मछली छीन लूँगा। यही सोचकर उसके करीब जाता है। उसके करीब जाकर उसे कहता है कि ये मछली मुझे दे दो, मुझे मछलियों की ज़रूरत है, मुझे मछली खाना है। तो वो इंसान कहता है कि नहीं, मैं ये मछली नहीं दे सकता, मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। मैं ये ले जाकर पकाकर मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा। लेकिन वो इंसान जो अटा-कटा होता है ना, वो नहीं सुनता। वो बार बार उसे धमकी देता है कि नहीं, मुझे दे दो ये मछली। वो मिन्नतें करता है, फिर भी ये इंसान नहीं सुनता। और फिर वो बीमार था, कमज़ोर भी था, तो ये जो अटा-कटा इंसान होता है उसे मारता है, उससे वो मछली को छीन कर ले जाता है। और जाने के बाद वो मछली को जला भुनाकर खूब मज़े लेकर खाने लगता है। मछली को खाते वक्त वो मछली का कांटा उसके अंगूठे में कहीं चुभ जाता है। फिर वो कुछ दिनों के बाद उस जो कांटा जो अंगूठे में चुभा हुआ था है ना, उस अंगूठे में ज़ख्म हो जाता है। वो ज़ख्म इतना बढ़ने लगता है कि सूखने का नाम ही नहीं लेता। फिर वो डॉक्टरों के पास जाता है। वहाँ पर जाकर डॉक्टरों को बताता है कि इस तरह से मुझे मछली के कांटे से ज़ख्म हो गया था, ये ज़ख्म सूखने का नाम ही नहीं लेता है, इसका कोई इलाज कर दीजिए। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और देखते हैं कि ये ज़ख्म तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये सेप्टिक हो चुका है। उसकी सेप्टिक की वजह से उसका अंगूठा, पूरा अंगूठा
زہر بھرا ہو گیا ہے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انگوٹھے کو نکالنا پڑے گا ورنہ وہ زخم سارے جسم پر پھیل جائے گا۔ تو اس کے انگوٹھے کو نکال دیا جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ انگوٹھے پر پٹی باندھ کر بھیجتے ہیں۔ ویسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں لیکن وہ زخم نہیں سوکھتا، اس کا درد بڑھتا جاتا ہے۔ پھر وہ ڈاکٹروں کے پاس بھاگتا ہے، وہاں جا کر وہ ڈاکٹروں کو بتاتا ہے کہ میرا درد تو کبھی ہونے کا نام نہیں لیتا ہے، یہ زیادہ ہو چکا ہے، اس کی جانچ کیجیے۔ تو ڈاکٹر اس کے زخم کی جانچ کرتے ہیں۔ پھر وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ زخم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، یہ زخم، اس کا زہر جو ہے ہتھیلی تک پہنچ چکا ہے، ہتھیلی تک تمہارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا ورنہ جو زہر ہے، یہ جو انفیکشن ہوتا ہے نا، وہ سارے جسم پر پھیل جائے گا۔ اس طرح سے کہہ کر یہاں تک کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں اس کا، اور وہ پٹی باندھ کر پھر آ جاتا ہے۔ وہ درد کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا اس کا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرتے ہیں، پھر اس کا درد زیادہ ہونے جاتا ہے، زیادہ ہوتے جاتا ہے، سوکھتا ہی نہیں اس کا زخم۔ پھر ڈاکٹروں کے پاس بھاگتا ہے، وہاں جا کر پھر ڈاکٹروں کو وہ زخم دکھاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر اسے جانچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انفیکشن زیادہ ہو گیا ہے، تمہارا بازو یہاں تک نکالنا پڑے گا ورنہ سارے جسم پر یہ انفیکشن پھیل جائے گا۔ اس کا بازو نکال دیتے ہیں۔ وہ بس روتا ہوا، درد بھرا وہاں سے آتا ہے، آ کر کہیں بیٹھ جاتا ہے اور اداس چہرہ لے کر روتا رہتا ہے۔ وہیں سے کوئی بزرگ گزرتے رہتے ہیں، اس کے قریب آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ وہ سارا ماجرا بتاتا ہے کہ انگوٹھے کو مچھلی کا کانٹا چبھ گیا تھا، اس طرح سے وہ زخم بڑھتے بڑھتے ہاتھ تک پہنچ گیا، پھر بازو تک پہنچ گیا اور سارا بازو کاٹنا پڑا۔ یہ زخم ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، جتنی دوائیاں لے رہا ہوں لیکن سب بیکار ہیں، کچھ کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس طرح سے روتا ہوا کہتا ہے وہ۔ تو وہ بزرگ اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا، تم کبھی کسی کا حق تو نہیں مارے ہو، کبھی کسی مظلوم کے ساتھ کچھ زبردستی تو نہیں کیے ہو، سوچ لو، شاید اس کی بددعا لگ گئی ہوگی تمہیں۔ یہی کہہ کر وہاں سے وہ بزرگ چلے جاتے ہیں۔ یہ سوچتا ہے کہ سارا ماجرا اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ مچھلی کا ہی کرشمہ ہے، میں ہی اس سے مچھلی چھین کر چلا گیا تھا۔ یہ سوچ کر وہ اسی ندی کے پاس جاتا ہے اور جا کر وہاں پر اس انسان کا، جو غریب انسان تھا، اس کا کہیں نہ کہیں پتہ مل جائے گا۔ یہی سوچ کر وہاں پر ہر روز جا کر ندی کے پاس بیٹھتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ انسان یہاں پر آ جائے گا اور مجھ سے ملے گا۔ کچھ دن گزرتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد کبھی اس انسان کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے۔ اس انسان کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیوں نہیں بھول سکتا، میں تمہیں پہچان سکتا ہوں۔ تو وہ جو آدمی جو اٹا کٹا تھا نا، وہ آدمی اس غریب انسان سے کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیا کہہ دیا تھا، ایسی کون سی بددعا دے دی تھی تم نے مجھے، میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ تو وہ انسان، جو غریب انسان تھا، وہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، میں کوئی بددعا بھی نہیں دیا، میں بس یہ کہا ہاتھ اٹھا کر، کیونکہ اس دن میں بہت مجبور تھا، میں میرے بچوں کو بھوک مٹانا چاہتا تھا ان کی، لیکن تم نے میرے ہاتھوں سے اس مچھلی کو چھین لیا جو
بچوں کے لیے کھانا بن سکتی تھی اس دن کا، وہ اس درد میں میں نے ہاتھ اٹھا کر ایک ہی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ میں اتنا مجبور ہوں، اتنا کمزور ہو چکا ہوں کہ مجھ سے میرے بچوں کا کھانا چھین کر وہ انسان لے کر جا رہا ہے، اس معاملے کو تجھ پر چھوڑتا ہوں میں، بس اتنا کہا تھا میں نے۔ اس انسان نے اللہ پر چھوڑا تھا۔ اللہ کبھی کمزور نہیں ہوتا، اللہ کے پاس جو فیصلہ جاتا ہے تو وہ فیصلہ ہو کر رہتا ہے، کیونکہ وہ طاقتور ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں سمجھنا چاہیے، کبھی بھی ہمیں کوئی بھی مظلوم کی بد دعا نہیں لینی چاہیے، کسی کا حق نہیں چھیننا چاہیے، چاہے وہ پلٹ کر ہم پر وار نہ کرے، لیکن جب وہ معاملہ وہ مظلوم انسان اللہ پر چھوڑ دیتا ہے نا، تو اللہ کا فیصلہ، اللہ کی طاقت ایسے رنگ لاتی ہے، اور وہ انسان سمجھ جاتا ہے اور سچی توبہ کر لیتا ہے، اس انسان سے بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کہانی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، کبھی بھی مظلوم کی بد دعا نہیں لینی چاہیے ہمیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو کسی اور سے شیئر ضرور کیجیے، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔